ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ یہ اپنی ضرورت سے ہے، جیسے مثال کے طور پر حج کو جانے سے پہلے حج کی تیاریاں کرنا۔ تو حج کی تیاریوں میں یہ چیزیں ہیں کہ ہمارے پاس اتنے کپڑے ہو کہ ہم وہاں جا کر کے اس کو استعمال کریں، یعنی کم سے کم 4-5 ڈریس تو ہمارے پاس ہونے چاہیے۔ اب جو لوگ حج کمیٹی سے جاتے ہیں تو شاید جو لوگ عزیزیہ میں بھرتے ہیں تو شاید ان لوگوں کو لانڈری کی سہولت نہیں ہوتی، تو ایسی صورت میں وہ حضرات کپڑے کچھ زیادہ لے لیں تاکہ ان کو وہاں پر کم سے کم دھلنے وغیرہ کے معاملات کرنے پڑیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو لوگ ٹور سے جاتے ہیں اور جو لوگ یعنی کہ فرسٹ کلاس سے جاتے ہیں تو ان لوگوں کو عام طور پہ لانڈری کی سہولت ہوتی ہے، اور ٹور والے ہر ایک دن ناگا کر کے ہمیں کپڑے دھل کر کے دیتے ہیں، تو ٹور والوں کے لیے اتنا کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ان کو ایک دن گیپ کر کے کپڑے وہ جتنے دیں گے اتنے ان کو دھل کر کے مل جائیں گے۔ لیکن یہاں ایک بات اور آپ سے عرض کر دوں، حالانکہ چھوٹی سی بات ہے اور اس کا خیال کرنا ہوتا ہے، کوئی یہ شرعی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ تجربے کی بات ہے۔ ہم وہاں پر لانڈری میں جو کپڑے دیتے ہیں تو عام طور پہ بنیان اور جو نیچے کے کپڑے دیتے ہیں تو وہ وہاں کے لانڈری والے اس کو پھینک دیتے ہیں، تو ہم کپڑے دیتے ہیں تو وہ بڑے کپڑے آتے ہیں، چھوٹے کپڑے اس کے ساتھ آتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ وہ لوگ اس کو شمار نہیں کرتے بلکہ اس کو وہ پھینک دیتے ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ لانڈری میں کپڑے دیں تو یا تو پہلے اس سے بات کر لیں جو لے کر جا رہا ہے کہ یہ کپڑے بھی تو واپس لائے گا دھل کے، اور اس کو انٹری کرا لیں تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ نے نہیں کروائی تو وہ آپ کے کپڑے ہی وہ نیچے کے پھینک دیتے ہیں۔ تو اس لیے بڑے کپڑے دیں، چھوٹے کپڑے آپ اپنے ہاتھ سے اپنے روم میں اس کو دھل لیں، یہ چیز ہے۔ یہ ایک ایسی چھوٹی سی بات تھی جو میرے ذہن میں تھی، میں نے آپ کو عرض کر دیا۔ یہ عام طور پہ کتابوں میں یہ باتیں نہیں لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کمیٹی سے جا رہے ہیں تو آپ کمیٹی والوں سے یہ معلوم کر لیں کہ کھانے وغیرہ کا کیا سسٹم ہوگا، اور عام طور پر جو ہے وہ جو لوگ عزیزیہ میں بھرتے ہیں ان کو کھانا نہیں دیا جاتا حج کے ایام کے علاوہ، جو وہ مقیم ہوتے ہیں ان کو کھانا، تو ان کو یہاں سے چیزیں لے جانی پڑتی ہے۔ تب یہاں سے ہم لوگ جو ہے وہ آٹا وغیرہ وہ سب چیزیں لے کر کے جاتے ہیں۔ لوگوں کا ذوق ہے کھانے پکانے کی چیزیں، لیکن اب جو ہے وہ بہت آسانی ہو گئی ہے۔ آسانی یہ ہو گئی ہے کہ پیک بن ایسی چیزیں ملتی ہے کہ صرف گرم پانی میں آپ اس کو ڈال دیں اور اس کو جو ہے وہ جوش دے دیں تو آپ کا کھانا تیار ہو جاتا ہے، تو بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ ایک اور چیز بھی اور آسان یہ ہے مشورتاً آپ کے لیے، اگر آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی کھانا پکانے والے لوگ نہ ہوں تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے، دشواری میں آ جاتا ہے کہ کیا کریں، تو اس کے لیے ایک آسانی اور بھی ہو سکتی ہے کہ آپ حج کمیٹی سے جا رہے ہیں اور کسی پہچان کے ٹور سے اگر آپ جوائن ہو جائیں تو آپ کو یہ سہولت مل سکتی ہے کہ آپ جو ہے وہ 10 ریال میں 20 ریال میں جو بھی آپ اس سے طے کریں گے ٹور والے سے، تو وہ روزانہ آپ کو کھانا لا کر پہنچا سکتا ہے، یا آپ وہاں جا کر کھانا لا سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ کھانے پکانے کی صعوبت سے بھی بچ سکتے ہیں سستے کے اندر۔ وہ آپ کا اپنا معاملہ ہے، آپ اس کو جیسا پسند کریں۔ مالیگاؤں میں عام طور پہ محبتوں کا ماحول ہے، تو ہمارے لیے ایک آسانی یہ ہوتی ہے کہ اکثر ابھی حج کمیٹی والے یہ کرتے ہیں کہ ایک علاقے والوں کو ایک ساتھ وہ لے کے جاتے ہیں، یعنی اکثر تاریخ جب آتی ہے تو مالیگاؤں والوں کی ایک ساتھ آتی ہے، ناسک والوں کی ایک ساتھ آتی ہے، اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے۔ تو 4-4 5-5 کا گروپ بن جاتا ہے، تو اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ خواتین مل کر کے کھانا پکانا سب بانٹ لیتی ہے، تو اس میں بھی آسانی ہو جاتی ہے۔ اتنا دشواری کا کوئی میٹر وہاں نہیں ہوتا ہے، جو عام طور پہ پرانے حاجی لوگ آ کر کے ہمیں ڈراتے ہیں۔ وہ پرانے حاجی لوگ ہیں، مجھے معاف کریں، میں ان کی بے عزتی نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ چیز ہے کہ پرانے حاجی لوگ مالیگاؤں کی زبان میں خوب لمبی لمبی چھوڑ کر کے نئے لوگ کو ڈرا دیتے ہیں، تو وہ ڈر جاتے ہیں لوگ، تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا ہوگا کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ ہم جہاں جا رہے ہیں اللہ کے گھر جا رہے ہیں، ہم جہاں جا رہے ہیں اللہ کے گھر جا رہے ہیں اور اللہ کے مہمان بن کے جا رہے ہیں۔
اب آپ مجھے بتائیں جو جتنا انسان جتنا عزتدار ہوتا ہے وہ اتنا اپنے مہمان کا اتنا خیال کرتا ہے، تو اللہ سے بڑا کون عزت والا ہو سکتا ہے؟ تو وہ بھی اپنے مہمانوں کا بڑا اکرام کرتا ہے، بڑی عزت دیتا ہے، اور وہاں جا کر کے ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہے اگر بندہ یہاں سے کچھ سیکھ لے تو سب آسان ہے، نہیں سیکھے تو ظاہر سی بات ہے بغیر سیکھے تو پھر الف با بھی مشکل لگتا ہے نا، ABCD بھی مشکل لگتی ہے اگر نہیں سیکھے تو، اور سیکھ لے تو بڑی سے بڑی چیز آسان ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، تو آپ جو ہے وہ سامان لے جانا چاہیں حج کمیٹی سے تعلق رکھتے تو لے جائیں، اور ورنہ وہاں پر یہ سہولت آپ کو، لیکن آپ ایک کام یہ کریں گے کہ یہیں سے آپ طے کر کے جائیں گے کہ اگر آپ کو ٹور میں کسی ٹور کو جوائن کر کے کھانا وغیرہ کھانا ہے تو، یا پھر آپ کو پکانے کے لیے لے جانا ہے تو پکانے کی چیزیں بھی آپ لے کر جا سکتے ہیں۔ آپ پکانے کی چیزیں جو لے کر جائیں اس میں کوشش یہ کریں کہ جو چیز ہے نا اس کو انگلش میں کچھ لکھ کر کے اس پہ لگا دیں، تو اکثر ایسا نہیں ہوتا ہے لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، سعودیوں کے موڈ پر ہوتی ہے یہ بات، بڑے اکھڑ دماغ کے لوگ ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ چاہیں گے تو ایسے ہی چھوڑ دیں گے، اور کبھی کبھی جو ہے وہ موڈ آف رہے گا تو وہ آپ سے چیزیں کھلواتے بھی ہیں، اس میں کیا ہے کھول کے بتاؤ، اب وہ اس میں آپ آٹا ہے وہ بولیں گے یہ کیا ہے، حلازہ کیا ہے یہ، اب آپ کو عربی نہیں آتی، اس کو جو ہے وہ اردو نہیں آتی، تو وہ پریشان کرتے ہیں، کچھ چیزیں جمع بھی کر لیتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو چپکا دیں کہ اس میں یہ چیز ہے انگلش میں لکھ کے لگا دیں تو وہ آپ کے لیے پوچھیں گا بھی نہیں، وہ آپ کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ کپڑے ہونے چاہیے آپ کے پاس، آپ کو جو مرض ہے اس مرض کی دوائیاں آپ کے پاس ہونی چاہیے اور زیادہ ہونی چاہیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ دوائیاں ہماری ختم ہو جاتی ہے یا ہم نہیں لے جا پاتے ہیں تو ہم وہاں سے دوائیاں خریدتے ہیں، تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں ہمارے لیے مشکل۔ ایک مشکل یہ ہوتی ہے کہ وہاں کی دوائیاں مہنگی ہوتی ہیں، بلکہ اگر ہمارا یہاں سر درد ہو تو ہم 50 پیسے میں سر درد کی کوئی گولی یہاں لے کے کھا لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں میڈیکل والے ایک گولی بھی ہمیں دیتے ہیں، ٹیبلٹ ایک بھی دیتے ہیں، لیکن وہاں آپ کو ایک گولی نہیں ملتی۔ اگر آپ کو ضرورت ایک گولی کی ہے تو آپ کو پورا پتا خریدنا ہوتا ہے، اور پورا پتا خریدنے میں پھر ہمیں تھوڑی سی وہ ہوتی ہے، دشواری ہوتی ہے، کیونکہ وہاں کی ریال یہاں کی پیسے سے کہیں مہنگی ہوتی ہے۔ بلکہ وہاں پر اگر آپ برش بھی خریدنے کے لیے جائیں تو برش آپ کو 11 ریال 15 ریال 20 ریال سے کم نہیں ملے گا۔ اب آپ سوچئے یہاں جو اچھے سے اچھی کوالٹی کا برش ہم 50 روپے میں خرید لیتے ہیں، اب 11 ریال کتنا ہو رہا ہے، تو 18 روپے کے حساب سے بھی اگر آپ پکڑ لیں تو کتنا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے آدمی کو، اور ظاہر سی بات ہے کتنا بھی مالدار آدمی حج کے لیے جائے تو وہ ایک محدود رقم لے کر جاتا ہے، تو وہاں اس کو سنبھل کے خرچ کرنا ہوتا ہے نا، کہ تاکہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ آپ بہت اپنی پوری دولت تو اٹھا کر کے کوئی لے کر نہیں جا سکتا نا، ایک لمٹ میں پیسہ لے جانا ہوتا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ چیزیں آپ یہیں سے لے جائیں، وہاں آپ کو بہت مہنگا پڑتا ہے کوئی چیز وہاں خریدنا، تو اور کچھ زیادہ لے جائیں۔ آپ کو جتنی ضرورت ہے اس سے آپ زیادہ چیزیں لے کر کے جائیں۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یمن کے جو حاجی ہوتے تھے، یمنی حاجی، تو وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کی راہ میں نکل رہے ہیں تو ہم اللہ کے توکل پہ نکل رہے ہیں اور کچھ نہیں لے کر جا رہے ہیں۔ پھر وہ کیا کرتے تھے، جب وہاں پہنچتے تھے تو اس سے مانگ اس سے مانگ اس سے مانگ، تو اللہ نے منع فرمایا کہ یہ عادت اچھی نہیں ہے کہ اللہ کے توکل پہ نکلو اور کچھ نہ لے کر نکلو، بلکہ بہتر یہ ہے کہ جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ لے کر کے نکلو، اور خود بھی اپنا استعمال کرو اور دوسروں کو بھی استعمال کے لیے دو، کیونکہ یہ مقبول حج کی علامت ہے۔ سفر حج میں لوگوں کی مدد کرنا، دواؤں سے، کھانے سے، پینے سے، پیسے سے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یہ حج کی مقبولیت کی علامت ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ آپ اتنی اور ایسی چیزیں لے کر کے جائیں کہ وہاں آپ کو کسی سے مانگنا نہ پڑے، بلکہ آپ لوگوں کو خود دیں اور لوگوں کی آپ مدد کریں۔ تو ضرورت سے زیادہ دوا لے لیں، ضرورت سے زیادہ جو وہ کھانے پینے کی چیزیں لے لیں، جیسے عام طور پہ بسکٹ ہے، ٹوس ہے، کھاری ہے، چوڑا ہے، یہ سب چیزیں آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ اب یہ کیوں ہونے چاہیے وہ آگے میں آپ کو بتاؤں گا، یہ آپ کو کہاں کام آئے گا۔ اور جب آپ جو چیزیں کچھ لیں گے کھانے پینے کی کہ آپ اس کو فوراً کھا سکتے ہیں، تو چوڑا ہے، بسکٹ ہے، یا جو بھی اور چیزیں آپ ڈائریکٹ کھا سکتے ہیں، اس کو آپ اپنے ہینڈ بیگ میں رکھیں۔
कुछ आप उसको अपने हाथ के बैग में रखें। आपके बैग आम तौर पे 3 होने चाहिए, कम से कम आपके पास 3 बैग होना चाहिए। अगर आपका सामान कम से कम है तब भी, एक लगेज में जाने वाला बैग, एक हाथ में रहने वाला बैग और एक छोटा सा बैग जो आपके गले में लटका रहे। हाथ जो लगेज में जाएगा जो बैग, तो उसके अंदर लिक्विड वगैरह का जो सामान होता है ना, यानी कि पतली चीज़ें होती है, तो वो सारी चीज़ें आपको लगेज में डालनी होगी। क्योंकि अगर आप हैंड बैग में या गले के बैग में आप लिक्विड ले जाना चाहें तो वो हिंदुस्तान में ही जो है जब चेकिंग करते हैं तो वो निकाल के रख लेते हैं, वो आपको ले जाने नहीं देंगे। आप घर वालों को भी नहीं दे सकते, क्योंकि अंदर जाने के बाद, यानी बोर्डिंग लेने के बाद, जब आप अंदर फ्लाइट में बैठने के लिए जाते हैं तो बीच में चेकिंग होती है। घर वाले भी जा चुके हैं और अब आप प्लेन में भी नहीं ले जा सकते, तो वो आपका सारा सामान वहीं रोक लेते हैं लिक्विड। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास सर में लगाने का तेल है, डब्बा है, अब आपको वहाँ तो सर में लगाने के लिए तेल चाहिए, तब आपने उसको हैंड बैग में रख लिया, हाथ के बैग में। अब उसको वो हाथ में नहीं ले जाने देगा आपको, तो वो क्या करेगा, वो उसको वहीं निकाल करके रख लेगा। इसलिए ऐसी जो चीज़ें हैं, तेल है, लिक्विड है, जो सामान है, उसको लगेज में आपको डालना होगा। एक बात, कपड़े वगैरह भी सबको आप लगेज में रखना होगा। फिर एहराम जो है, एक कम से कम एहराम, अगर आप पहले मक्का शरीफ जा रहे हैं तो वो आपको हैंड बैग में रखना होगा। इसी तरीके से आपको पासपोर्ट, टिकट, ये सब चीज़ें जो है वो अपने गले पर जो आप बैग लटकाएंगे उसमें आपको रखना होगा। और जो आपका हैंड बैग हो उसमें आप अपने पासपोर्ट के साथ अपने बैग के अंदर एक कागज़ पर अपना नाम, अपने घर का मुकम्मल एड्रेस और अपना फ़ोन नंबर, ये सब चीज़ें आप उसमें डाल करके रखें। अल्लाह ना करे कभी ऐसा हुआ कि वो खो गया, तो आमतौर पर ऐसा ही होता है कि फ़ोन लगा करके वो आपको इंडिया का नंबर हो और वहाँ का नंबर हो, वो चीज़ें होनी चाहिए, तो उससे आपको कोई चीज़ गुम जाए अल्लाह ना करे तो मिलने में आसानी हो जाती है। अब आप जो है वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक सामान लेकर एक और चीज़ कि वहाँ पर जो सामान लगता है उनमें सर्दी और गर्मी दोनों कपड़े साथ में रखने चाहिए, क्योंकि हज के मौके पर घंटों में भी मौसम बदल जाता है। हमारे यहाँ कैसा माहौल है कि गर्मी है, सर्दी है, बारिश है। आमतौर पर ऐसा बहुत कम होता है हमारे यहाँ कि सर्दी में भी बारिश हो जाती है, या आमतौर पर हमारे यहाँ ऐसा कम होता है कि मई में भी ठंडी लगने लगती है, ऐसा बहुत कम होता है। लेकिन वहाँ ऐसा आमतौर पे देखा गया है कि गर्मी, शदीद गर्मी है, और अक्सर हज के अय्याम में 1-2 दिन पहले बारिश हो गई तो इतनी ठंडी पड़ने लगी कि हाथ पैर लोगों के फटने लगते हैं। अब होता ही है कि यहाँ तो मालूम करके गए थे कि वहाँ गर्मी का मौसम है, अब अचानक 1 दिन पहले, 2 दिन पहले बारिश हो गई, इतनी सर्दी हुई, तो अब शॉल भी नहीं है तो क्या करें, स्वेटर भी नहीं है तो क्या करें, तो आमतौर पे फिर वहाँ ख़रीदना पड़ता है, फिर आदमी परेशान होता है। तो एहतियातन कुछ कपड़े सर्दी के, गर्मी के आप अपने पास रखें, ये आपको काम आएगा। या ऐसा भी होता है कि मक्के में खूब शिद्दत की गर्मी थी, इतनी गर्मी थी कि आपने पतले कपड़े पहने, मदीने मुनव्वरा गए तो अचानक इतनी सर्दी कि वहाँ आपको स्वेटर पहनना पड़ेगा। ऐसा भी होता है, मक्के में गर्मी है, मदीने मुनव्वरा में खूब सर्दी है। ये चीज़ें आमतौर पे जो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग देखते हैं, इस चीज़ को महसूस करते हैं। तो इसलिए गर्मी सर्दी के कपड़े आपके पास होने चाहिए। एहराम कम से कम आप 2 लेकर ज़रूर जाएं। 2 एहराम आपके पास होने चाहिए कि अगर किसी हादसे की वजह से वो ख़राब हो जाए या उस पर नापाक छींटे पड़ जाए तो आप एहराम को तब्दील कर सकें। एहराम जो मर्दों के लिए होता है वो बग़ैर सिली हुई 2 चादरें होती है, उसको आमतौर पे एहराम कहते हैं, वरना हकीकत में एहराम जो है वो नीयत का नाम है। एहराम को एहराम इसलिए कहते हैं कि हम जब एहराम की नीयत करते हैं तो कुछ चीज़ें जो हलाल होती हैं हम पर, हमेशा वो एहराम की हालत में हम पे कुछ चीज़ें हराम हो जाती है, इसलिए उसको एहराम कहते हैं। लेकिन आम तौर पे उर्फ में वो कपड़ों को एहराम कहा जाता है, लेकिन हकीकत में एहराम नियत का नाम है। अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।